أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نريد عنكم الرجس أهل البيت واجتنبكم الكبيرات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المكارمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نهاية وجه الكلام خانوات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز امین حضرات، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت کا فرما، اور آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ فرما، فقط اپنے محتاج رکھنا۔ دعا کرتے رہا کریں، آگے لوگوں کو بھی بتایا کریں۔ میرا علیہ السلام نے فرمایا جو آخری وقت ایمان کے ساتھ گیا وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کہ باری تعالیٰ اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما دیں۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آج کے عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری میں حاضری دے رہے ہیں، اور اس خوبصورت مجلس میں محفل میں ہماری شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتفاق کی صورت میں محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک نمبر 33 سے جو تلاوت کیا، اس پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اس پر ایک میں خوبصورت آقا علیہ السلام کے فرمان رشان کو پڑھ کر رہا ہوں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور قرآن مجید کے مفسر ہیں۔ بڑا علم تھی اللہ تعالیٰ نے کو دیا قرآن مجید کا۔ جب یہ چلنے لگے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بیٹھے تھے، تو آقا علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے کہ اے باری تعالیٰ میرے اس بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم عطا کیا، فرماتے کہ میرا ہر مسئلہ قرآن مجید سے حل ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ سواری کی لگام اگر جنگل میں گم ہوتی تو میں گھر بیٹھے قرآن کھولتا تو میری لگام مل جاتی۔ اتنا علم تھا قرآن کا۔ دوستو آپ بھی کوشش فرمائیں
میں بھی کوشش کروں کہ ہم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں یار جو قرآن کی نہیں پڑھے ہوئے، کبھی وہ سوچے کہ یار کلام کس کا ہے، کبھی وہ تنہائی میں خلوت میں کبھی غور تو کرے کہ کلام کس کا ہے اور میں نے کس کلام کو شروع کرنا ہے اور کس کلام کو میں نے پڑھنا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن نہ پڑھ سکے لیکن قرآن پڑھتا رہا لگا رہا، جناب اپنی کوشش میں اپنی جد و جہد میں لگا رہا اور اس کے دل میں ذوق ہے، ایک لگن ہے، ایک محبت، اس کے دل میں تڑپ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایک لگن ہے، لیکن وہ پڑھ نہ سکا، لیکن پڑھتا پڑھتا دنیا سے گیا تو قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگتی، پھر اسے قرآن پڑھاتا ہے اور قیامت کے دن وہ بہت خوبصورت انداز میں، جس کو ہم تجوید و قرات دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح قرآن پڑھتے، اس طرح قاری پڑھتے ہیں، پھر اس طرح وہ قرآن پڑھنے والوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ کوشش فرمائیں ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے ہم نے کیا لینا ہے، پر یہی ہمیں تحفے ملنے ہیں، یہی ہمیں خوبصورت ہیرے ملنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، یہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کے حوالے سے ہے، تو دعا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام کے گھر والوں میں کسی ایک شخص کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے نانا جان کی سنت کو ادا نہ کیا۔ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، مثال دی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اور دو میرا آقا علیہ السلام کی بیویاں ہم محو گفتگو تھیں، اوپر سے آقا علیہ السلام قربان جائیں، آپ فرماتی ہیں کہ اوپر سے بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہے، دور آ رہی تھیں، پردے میں تھیں، ہم آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، اچانک ہماری نظر بیٹی کی طرف پڑی۔ ام المومنین فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب نظر ادھر پڑی تو ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا، تو جب ہم نے ادھر دیکھ رہی تھی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آقا علیہ السلام کی حدیثوں کے روایت کرنے میں دوسرا درجہ رکھتی ہیں اور مفتی کے درجہ پر فائز تھی، تقریباً 8000 صحابہ کرام کے اپنے شاگرد ہیں، جو مسئلہ صحابہ کرام کا اڑ جاتا تھا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دروازے پر، در دولت پر دروازے پر حل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ جب آقا علیہ السلام ہر بیوی گھر میں ایک رات کو گزارتے، ادھر 2 راتیں گزارتے، میں کتنی بار سوچتا ہوں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب آقا علیہ السلام ٹھہرتے، وہ کسی وقت کو ایک لمحہ کو ضائع نہیں ہونے دیتی تھی، وہ آقا علیہ السلام سے پوچھتی رہتی تھی۔ اور بلکہ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، بڑی دیر ہو گئی ہے، کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہاں تک فرمایا کہ کسی مسئلہ میں شرمانا نہیں ہے، آپ نے میرے دروازے پہ آنا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو، جتنا پوشیدہ ہو تو نے مجھ سے پوچھنا ہے اور میں نے بتانا ہے، سبحان اللہ، تاکہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ آگے فقہا نے آج لوگ فقہا پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم فقہا نے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں ہے، تمام مسائل حل کر کے کتابیں بھر دی ہیں، جن کے لیے ہمارے لیے آج تو دین ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، آج دین ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، لیکن ہم قریب نہیں جا رہے، ہم وابستہ نہیں ہو رہے، دین سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ میں نے وہ بھی بات مکمل کرتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حلقہ علم ہو، حلقہ ہے سارے بولیے، یہ حلقہ چلو یہاں سے اتنا میں کچھ آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں تو نیت یہی کر کے آتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہمارا کہ حلقہ علم انشاءاللہ چلے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حلقہ علم میں اگر ایک آدمی بیٹھا ہو، اس کے پاس کاغذ بھی نہ ہو، قلم بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، صرف بیٹھ کے سنتا رہے، جس طرح آپ سن رہے ہیں، صرف سنتا رہے محبت میں، پیار میں، تو جب مجلس برخاست ہوتی ہے، مجلس مکمل ہوتی ہے، جب وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، تو وہ جس کے ہاتھ میں قلم بھی نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، لکھ رہا ہے، اپنا کچھ نہیں کر رہا، صرف سماعت کر رہا ہے، سن رہا ہے، محبت میں حلقہ علم میں بیٹھ کر، تو قربان جا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں پتہ کتنا ثواب لکھا جاتا ہے؟ 1000 گھوڑا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا۔ اتنا حلقہ علم کا مقام ہے،
تو میں ایک بات کر رہا تھا، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم کو، قرآن سنت کی تعلیمات کو علم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے، لگن عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ہماری نظر پڑی نا تو بیٹی آ رہی تھی تو ہم نے اپنی گفتگو ختم کیا، اب اگلا جملہ سننے والا ہے۔ ہم آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے جس طرح نبی پاک اس طرح خود تشریف نہیں لا رہے، یعنی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کا جو چلنا تھا وہ بھی اپنے باپ جیسا تھا، ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر کا نبی ہے، ہمارے گھر کی بخشش ہے، ہمارے گھر کی مغفرت ہے، ان عظیم ہستیوں نے ہماری قیامت کو شفاعت کرنی ہے، یہ سارے بخشے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی ایک بھی نبی پاک کی ادا کو جانے نہیں دیا اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہے، بعمل شخصیات تھی۔ تو محترم میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ کے چچا کے بیٹے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا شاجرتن، کیا فرمایا؟ آنا شاجرتن، میں ایک درخت ہوں، وفاطمہ تو حملھا، اور جو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ اس کی شاخیں ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں۔ آگے فرمایا وعلی لقاؤھا، علی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کو منتقل کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی ان سے انتقال ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا والحسن والحسین، یہ دونوں شہزادے کیا ہیں؟ ثمرھا، اس درخت کے پھل ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی ترتیب بدلنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ایک درخت ہوں، کیا فرمایا؟ میں ایک درخت ہوں اور جو میری بیٹی ہے وہ اس کی شاخیں ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں، اور اس کے پھل کون ہیں؟ آپ نے بولنا ہے، دونوں شہزادے اس درخت کے پھل ہیں۔ اب ان پھلوں کو باپ کی پشت سے ماں کے بطن میں بصورت نکاح منتقل کرنے کے سبب حضرت علی بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ خوبصورت گلدستہ ایک درخت کی صورت میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو تحفہ دے دیا۔ اب یہ درخت کا نام ہے 5 تن، کیا نام ہے؟ 5 تن۔ وہ آپ نے سن لیا ہے، وہ میں زیادہ تشریح نہیں کر سکا، لیکن بڑی اختصار کے ساتھ میں نے وہ پورے آقا علیہ السلام جو ہمیں جو تحفہ دیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس آگے جو میرے آقا علیہ السلام امت کے لیے فرمایا وہ کمال فرما دی، کمال۔ اب اگر اتنا ہی فرما دی تو اتنا ہی کافی تھا، اہل بیت کی ماشاءاللہ جو عظمت تھی وہ بیان ہو گئی، ساری تعریف بیان ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں درخت ہوں، میری بیٹی اس کی شاخیں ہیں یا ٹہنیاں ہیں، اور میرے دونوں شہزادے اس کے پھل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ اب بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ منتقل کے سبب بنے، انتقال کے سبب بنے۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد یہ خوبصورت درخت 5 تن کی صورت میں زبان نبوت سے نکلا اور ہمیں امت کو تحفہ مل گیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ آخری لمحہ تک، آخری سانس تک اتباع کی صورت میں مبستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے اس دماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی ایک ادا کو نہیں جانے دیا۔ میرے آقا کی صاحبزادی نے اپنے ابا جان کی ایک ادا کو نہیں جانے دیا۔ میرے آقا کے شہزادوں نے اپنے نانا جان کی ایک ادا کو بھی نہیں جانے دیا۔ ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے محترم، گھر والے تھے، گھر والے تھے۔ آج تو مولوی صاحب کے بیٹا کہہ رہے ہیں میرا ابا جان علامہ صاحب ہے، ٹھیک ہے جی بات بن جائے گی، کچھ بھی نہ کر رہے ہیں۔ نہیں محترم ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی پیر کا صاحبزادہ یہ کہے جی کہ میرے باپ بھی بہت بڑے پیر ہیں جی، مجھے کرنے کی کیا ضرورت نہیں، محترم ایسی بات نہیں ہے۔ کیا ان سے بڑے بھی کوئی پیر تھے؟ کیا ان سے بڑے بھی کوئی علامہ اور مفتی تھے؟ ان سے بڑے اہل علم تھے؟ خدا کی قسم ہمیں جو کچھ امت کو مل رہا ہے وہ اسی گھر سے مل رہا ہے۔ ہمارے دامن میں جو کچھ ہے اسی گھر کی خیرات ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا سانس بھی چل رہا ہے تو ان کے صدقہ سے چل رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ انہی کے صدقہ سے ملا ہے۔ لیکن قربان نہ جاؤں کہ انہوں نے ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے۔
اور ام المومنین کیا فرما رہی رضی اللہ تعالیٰ کہ ایسے لگتا تھا جس طرح خود آقا علیہ السلام تشریف لا رہے. تیری بیٹی کی یعنی جو چال ہے وہ بھی باپ جیسی ہے. اب دیکھیں یہ تو ہمیں تحفہ ملا. اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. آقا علیہ السلام فرمایا والمحبون اہل البیت. سبحان اللہ. والمحبون اہل البیت. اب اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کا درجہ کیا؟ سبحان اللہ. جو محبین اہل بیت ہیں, جو ان کے محب ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ایک دعویٰ ہے عاشق کا. کس کا؟ میں عاشق ہوں. ایک دعویٰ ہے میں محب ہوں. ویسے چیز تو ایک ہی ہے نا, لیکن الگ الگ ہے. عاشق ہے, محب ہے, طالب ہے, منتظر ہے, یا غلام ہے, یا خادم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اوپر والے درجے جو ہے نا, اوپر والے دعوے حضرت صاحب بڑے مشکل تھے, بہت مشکل تھے. اگر کوئی بتا کہ جو میں عاشق ہوں, ویسے تو جناب جب نقیب نقابت کرتے ہیں نا, تو جو پورے علاقے کا مگر مچھ ہوتا ہے نا, جو پوری دنیا کو کھا پی گیا, اس کا کوئی استقبال ہوتا ہے. یار ہمیں دنیا داروں سے غرض ہے کہ نہیں, ہمیں لعنت کوئی ہے دنیا داروں سے؟ نہیں محترم, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا داروں کے ساتھ اس اخلاق پیش کرو, محبت پیش کرو, پیار پیش کرو, اس نیت سے کچھ لینے کے لیے نہیں, اس نیت سے کہ اس کی زندگی بدل جائے, اس کی سیرت خوبصورت ہو جائے, اس کا کردار خوبصورت ہو جائے, اس کی زندگی بدل جائے, اس کا راستہ بدل جائے, نمازی ہو جائے, روزہ دار ہو جائے, قرآن پڑھنے والا ہو جائے, رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جائے, خوبصورت کی زندگی بن جائے, اس نیت سے. وگرنہ سن لے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ نے مجھ سے فرمایا اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, حکم آقا میرے ماں باپ قربان, فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا, میرے رب نے مجھے کیا بتایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روزی لکھ دی ہے. میں آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے موقع پر حلقہ علم میں یہ میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے. پریشان نہیں ہونا, تنگ نہیں ہونا, نہ اس سے زیادہ ملنا ہے, نہ اس سے تھوڑا ملنا ہے, نہ اس وقت سے پہلے ملنا ہے, نہ اس لمحہ سے بعد میں ملنا ہے, اسی لمحہ ملنا ہے, اسی وقت ملنا ہے. لیکن رب کا بڑا خوبصورت فرمان ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب. قربان جاؤں اے مالک تیری اس فرمان پر, تیری اس خوشخبری پر. اے میرے بندے کیوں پریشان ہیں, اے میرے بندے اب اس دولت کے پیچھے لگ کر تو میری بارگاہ میں جھک نہیں رہا, تو اپنی پیشانی کو جھکا نہیں رہا. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, آنے پہ بھی نگاہ رکھو, جانے پہ بھی نگاہ رکھو, اور یہ بھی دیکھو کہ یہ دولت, یہ مال, یہ زر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے. اور اگر رکنے میں رکاوٹ ہے تو پھر یہ دولت وبال ہے تیرے لیے, یہ مصیبت ہے تیرے لیے, یہ کل تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ناکام کر دے گا. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا, توجہ طلب ہے, دعا کرنے تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جو تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوتا, تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جی 4000 سال پہلے روزی لکھ دی گئی ہے ہر شخص کی, تو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. سبحان اللہ. سنیے, میں ایک جملہ بیان دے رہا تھا آپ کو کہ والمحبون اہل البیت. اب پورے پیچھے ایک پورا درخت ہے پنجتن کا, آگے فرمایا والمحبون اہل البیت. اس پورے درخت کے ساتھ محبت کرنے والے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ فرمایا ورقھا, وہ اس درخت کے پتے ہیں. اب اس کی پھر ترتیب بدلنے لگا ہوں, خوبصورت ترتیب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں ایک درخت ہوں, اس کی ٹہنی, اس کی شاخیں کون ہیں جی؟ بولو. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ درخت میں, درخت اصل میں بات یہ نہیں ہے, میری کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ بولو جی میں نے کیا کہا ہے, لیکن نہ تو میں ہاتھ کھڑے کروانے کے بارے میں حدیث میں کوئی لفظ پڑھے. علامہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا, اور آپ اندر بڑے بڑے مطالعے کرنے والے بیٹھے ہوں گے. میں نے بڑا جس حد تک میں نے ادنا سے طالب علم نے اور غوث کیا ہے, علماء سے پوچھا ہے, ہاتھ کھڑے کروانے میں نے نہیں دیکھا. ایسے جھنڈے بنا لو جیٹ کر دے, بالکل کوئی میں اس کے بارے میں نہیں سنا. بار بار سبحان اللہ کا ہوا ہے, سبحان اللہ کا, اللہ معاف کر, کوئی ڈر نہیں ہے. جتنا سبحان اللہ کو کوئی ثواب ہی ثواب ہے نا, لیکن لوگوں کو تم سبحان اللہ پہ لگا دیا ہے, آدھا گھنٹہ سبحان اللہ کے بعد دے دیا, ان کو کچھ دے کر بھی کیا سے اٹھاؤ نا.
نہیں میں ایسے ہاں ایک جملہ میں نے ضرور پڑھا ہے، آقا علیہ السلام کی یہ ادا بھی ہے، سنت بھی ہے، اور خوبصورت آپ کی ادا کیا کہ دوران گفتگو، دوران خطاب، دوران واس، جب آپ کی تربیت تھی، صلاحی، روحانی، فکری گفتگو ہوتی، دوران گفتگو وقفے کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے پوچھتے رہتے، بولیے میرے صحابہ میں نے کیا کہا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور اس میں بڑا غور کیا ہے کہ آقا علیہ السلام اس طرح کیوں فرماتے تھے کہ میں نے کیا کہا، بولیے میں نے کیا کہا، قربان جائیں اس جملے کے اندر ایک سمندر بہ رہا ہے، توجہ دلوانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اگلے کو تیار کرنے کے لیے، اگلے بندے کو شار کرنے کے لیے، بڑا خوبصورت جملہ ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، بولنا، پوچھنا، بولیے میں نے کیا کہا ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، آگے سے جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی سنت ہے۔ تو آنا علی و صحابی کے تحت میرے آقا کی ادا کو ادا کرے تب بھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے، میرے آقا کے غلاموں کی ادا کو کرو تب بھی 100 شہیدوں کا ثواب۔ میں آپ کو یہاں یہ نہیں کہ آپ کا میں وقت ضائع کر رہا ہوں، کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو سرکار کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے جناب اگر یہ تحفے ہمیں ملے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے تو کمال نہیں ہے محترم؟ تو میں پوچھ رہا تھا، درخت تو ہے میرے آقا علیہ السلام، اس کی ٹہنی، اس کی شاخیں جو ہے وہ میرے آقا کی صاحبزادی، اس کے پھل ہیں میرے آقا کے شہزادے، ٹھیک ہے جی۔ ان شہزادوں کا باپ کی پشت سے ماں کی وطن میں بصورت نکاح منتقل کے سبب بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک میں جملہ اور دینا چاہتا ہوں، آپ سب نے سنا علماء سے، علم نے یہ واقعہ پیش کیا کہ جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک بڑی کلمی گفتگو میں بس سے تھوڑا سا جملہ لینا ہے، تو آقا علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی کی گود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نماز اثر آپ نے سنی ہوگی علماء سے کہ نماز اثر قضا ہو گئی، نہیں پھر بھی آدھا گھنٹہ سوچ لو نا، کوئی بات نہیں، ہم سیدوں سے تھوڑا ٹائم لے لیں گے تو 7:45 بجے دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سنت ہے آپ علماء سے، جمعہ پڑھا کریں، تقریریں سنا کریں یار، علماء کی بارگاہ میں ایسا جانا ہو تو جب دوسری اذان ہو فجر دے جا کیا جمعے پڑھنے کا فائدہ، اگر 8 دن کے بعد جو ایک خوبصورت جمعہ ہے، بلکہ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے، سید الایام ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندوں کیا ہو گیا، آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں سے تحفہ لے کے جاؤ، آج کی بات تہیا کرو، پہلی اذان ہوتے ہی تیاری فل، اے اونٹ کی قربانی لو، چلے جانا ہے زندگی۔ میں ابھی دعا کر رہا تھا ادھر کھڑا ہو کے، تو میں ایک سوچ میں کہ اتوار پھر آ رہا ہے، آج اتوار ہے، ابھی میں کل اتوار ہے، زندگی اتنی تیزی سے گزری دوستو، میں ابھی یہ دعا کر رہا تھا، ابھی میں کہا شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اتوار آ بھی گئی، اللہ اکبر، اتنی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میری حاضریاں ہوئی تو میں نے کہا 4 سال جا رہا ہے، پتہ لگ رہا، اس طرح جناب زندگی دوڑی جا رہی، کیوں؟ میں نے خود پڑھا ہے اور اہل علم بیٹھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ باتیں اس کے اندر شامل ہی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے علامت یہ ہے کہ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا تھا، پھر ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا، اگلی 2 چیزیں میں پڑھ کے اور حیران ہو گیا، آگے کیا لکھا ہوا تھا کہ دن جو ہے وہ ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور گھڑی کس کے برابر ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ آگے تو دیکھیں 2 پتھر ہم ایسے رگڑتے ہیں، یہ باتیں بڑی خاص ہیں، دیکھیں یہ 2 پتھر رگڑے تو کیا نکلتی ہے؟ بولو 2 پتھر رگڑے، 2 لوہا رگڑے تو کیا نکلتی ہے؟ تو اب ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے، وہ چنگاری کی مدت کتنی ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام فرمایا سال، مہینے، ہفتے دن، اور دن ایک گھڑی، اور گھڑی ایک چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ سمجھو جتنی مدت چنگاری کی ہے اتنی مدت پورے سال کی ہو جائے، اور وہ ہو چکا ہے، حقیقت کوئی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے دوستو۔ آئیے یہ ہمارے لیے بڑا خوبصورت عمل ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ آرام سو رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اور علی کی گود تھی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، نماز اثر، علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت علی رو رہے تھے، حضرت علی
رو رہے تھے. یہ آپ نے سنا ہے اور آنسو کہاں گرے؟ پھر علماء جہاں لوگوں کو بہار دیتے ہیں قربان جو پیارے علی تو کتنا خوش نصیب ہے. کسی کا آنسو کہیں گرا, کسی کا آنسو کہیں گرا, تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری آنکھوں کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. پھر لوگوں کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ قربان نہ جاؤں, اٹھانا بھی ادبی ہے, آنکھوں میں آنسو آنا اللہ کے فرض کی ادائیگی کا فکر ہے. نہ اٹھانا یہ آقا کی بارگاہ کا ادب ہے, یہ آقا کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر ہے. وہ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں نا وہ کہ ادب مصطفیٰ شریعت کھڑی رہی. حقیقت ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہا ہے, آقا نے بلایا ایک مرتبہ, تو وہ نماز پڑھ کے آیا. جب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں نے آپ کو بلایا تھا, جب آپ آئے نہیں. آقا میں نماز پڑھ رہا تھا. میرا آقا نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا, آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کے معبود میں بلائے تو نماز میں بھی ہو. نماز کس کی ہے محترم بتاؤ تو صحیح, عبادت ہے کس کی؟ عبادت کس کی ہے؟ رب نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بس میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت, میرے رسول کی محبت ہی رب کی محبت ہے, میرے آقا کی رضا رب کی رضا ہے. میرے آقا کا جو ہو گیا وہ رب کا ہو گیا, وہ رب کا ہو گیا. پھر ایک بات اور شامل کرتا ہوں, میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, 2 رکعتیں ہوئیں. کتنی ہوئیں؟ سارے بولیے 2 رکعتیں ہوئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, اس نے وہیں چھوڑی 2 رکعتیں, وہیں 2 رکعتیں چھوڑی. سرکار کی بارگاہ میں آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کسی کام کے لیے بھیجا, سبحان اللہ قربان جائیں. پھر وہ مدینہ المنورہ گلیوں میں پھرتے رہے, چلتے رہے, آقا کے کام میں لگے رہے. یہ رب کا کام نہیں ہے, نبی پاک کا کام ہے. نبی پاک مخلوق میں شامل ہیں, وہ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربان جائیں, اللہ کا کوئی ثانی ہے؟ کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک کو فنا ہے پر رب کو فنا نہیں ہے. لیکن ایک بات سن لیں, کتنی رکعتیں پڑھی؟ تو کس نے بلایا؟ آقا علیہ السلام آئے. پھر آپ آقا علیہ السلام فرمایا کہ صحابی یہ کام کر کے آؤ. مدینہ المنورہ میں گئے, گلی بازار میں چلتے رہے, مطلب کتنی دیر کام پہ لگ گیا. کام کر کے آئے, جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کرے, جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کر دی. کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا. میں 2 رکعتیں پڑھ کے گیا ہوں, میں مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں جو پھرتا رہا ہوں وہ میں نماز ہی میں تھا, وہ نماز ہی میں تھا. اس لیے کہ یہ رب کا برہم. میں پھر آگے چلا جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود تھی, گود مبارک تھی. آقا سے سر اقدس تھا. تو کہتا نبی سو گیا, نبی سویا نہیں. آج تو حضرت علی کے عشق کا امتحان ہو رہا تھا, آج تو حضرت علی کی محبت کا امتحان ہو رہا تھا. لیکن خدا کی عظمت کی قسم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس کے بارے میں آگے جملہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جس کی گود میں تربیت حاصل کی ہے. حضرت علی بھی تو ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ, جس کی پیدائش میں گھر والے کہیں نبینا ہے. حضرت صاحب گھر والے کہیں نبینا ہے, گھر والے کہیں اندھے ہیں, نبینا پیدا ہوئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. پر کیا پتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی کھولنی ہے تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے. تو پھر نظروں میں جو آقا علیہ السلام نے اسی لمحہ جو دیا ہے وہ کسی کی خبر میں بھی نہیں خدا کی. تو کہتا بعد میں پڑھا ہے, تو کہتا بعد میں تربیت حاصل کی ہے, کوئی شک نہیں. میں تو لمحہ کا انکار کر رہا ہوں, پڑھا بھی ہے, سیکھا بھی ہے, سارا کچھ کیا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ جو حضرت علی رضی پہلے دن نگاہ پڑی تھی, اس نگاہ میں خدا کی قسم شہزادوں کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں, میرے آقا نے سارا کچھ لٹا دیا تھا, سارا کچھ دے دیا تھا, سارا کچھ. تو میں ایک بات کر رہا تھا, ادھر میرے آقا کی بارگاہ کا ادب دیکھیں, جگہ نہیں رہے, اور ادھر آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اللہ کے فریضے کا فکر ہے. اور یہ فکر بھی ملا ہے تو آقا کی بارگاہ سے ملا ہے, اور عشق بھی ملا ہے تو آقا کی بارگاہ سے ملا ہے. یہ ساری دولتیں ادھر سے ملی ہیں. تو محترم آج تو لوگوں کے بلبلہ پیدا کریں, جوش پیدا کریں, اور اگلا نتیجہ لوگوں کو نہ دیں.
اور دیکھو یہ تلی نماز کو چھوڑ دیا جناب, انہوں نے بات نہیں کی ہے. تو محترم اگر ایسا معاملہ ہے نا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علی کی نماز کو ادا کیوں کروایا ہے؟ اس نتیجے کو جاؤ نا, تو میرے پاس علم نہیں ہے, اس کو میں کھول دوں, آگے بڑھو نا, بڑھا اس کو پھر کھول لیں گے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا, والمحبون اہل البیت, جو اس درخت کے ساتھ پن تن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو زبان نے گارنٹی دی, زمان دی, فرمایا وارا کو ہاں, فرمایا میں درخت, میری شہزادی, میری بیٹی, اس کی ٹہنیاں, اس کی شاخیں, شہزادے پھل اور منتقل کرنے والے علی. تو فرمایا ان سے محبت کرنے والے درخت کے پتے. علامہ صاحب موسم خزاں تو نہیں آئے گا اس وقت؟ سید بادشاہ سیتوں کے دامن پکڑ کہہ رہا ہوں, کوئی بات بخت اٹھ کے کہ وہاں موسم خزاں آئے گا. موسم خزاں سن لو میری بات, وہ تو موسم رب نے بنایا نا, یہ موسم سردا ہے نہیں, یہ موسم خزاں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لو, جس دن سے میرے آقا, یہ جملہ میں آج شہزادوں کی بارگاہ میں خصوصی دینا چاہتا ہوں, آقا علیہ السلام جس دن دنیا میں بتقاضۂ بشریت تخلیق تو آپ کی سب سے پہلے ہو چکی تھی, یہ ولادت ہے قانون کے مطابق, تخلیق بغیر قانون کے ہوئی ہے, ولادت قانون کے مطابق ہوئی ہے, اول بھی آپ آخر بھی آپ. جملہ سنیں, جس دن سے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اس کے بعد ہمیشہ تھی, ہے, رہے گی کیا؟ موسم بہار. موسم بہار, موسم بہار تھی, موسم بہار ہے, موسم بہار رہے گی. تو پھر آقا علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ والمحبون اہل البیت, وارا کہا جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ درخت کے پتے ہیں. دیکھیں اتنی بات ہی کافی تھی, ویسے یہ اینڈ ہونے والا ہے, پریشانی ہونا. دیکھیں اتنی بات کافی تھی کہ پتے بن گئے, جہاں درخت جائے گا وہاں پتے جائیں گے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے نا آگے دو گارنٹیاں اور دے دی. ہاں جی, یہ گارنٹیاں. اب یہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ موسم خزاں جائے گا اور پتے جھڑ جائیں گے. آقا علیہ السلام نے یہ ڈگری الگ دے دی, فرمایا پتے بھی ہیں, فرمایا ہم فی الجنہ, ہم فی الجنہ. اور اتنی بات کرنے کے بعد اگر جناب قاری سلامت چشتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اگر کھڑے ہو کے کہہ دی لو جی آج الحمدللہ بابا جی صاحب کا تشریف لا رہے ہیں, حضرت کعبہ مبارک شریف کے جو سجادہ نشین ہے جی, انشاءاللہ والد گرامی آ رہے ہیں یا ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں جی, باجی آپ پہنچنے والے ہیں جی. تو عوام کہے کہ پتہ نہیں آنا یہ نہیں آنا, پتہ چشتی صاحب یہ میں اپنے کو بیماری جان دے رہے ہیں. کئی لوگ کہیں گے, پھر چشتی صاحب نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں, یہ بات حق ہے, یہ سچ ہے. بار بار گارنٹیاں دے رہے ہیں. پھر لوگ کہتے نہیں یار چشتی صاحب نے قسم اٹھا لی ہے, حق بات کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. نہیں یار معلوم ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں. اور میں قربان ہوں آقا علیہ السلام تیری آپ کی گارنٹی پر. میرا آقا فرمایا پتے بھی ہیں, جنتی بھی ہیں. پھر میرے آقا کو گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میرا آقا کو مرتبہ فرمایا حقاً حقاً یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, پتے بھی ہیں, جنتی بھی.